ہماری زندگیوں سے وہ جو ایک ایتھیکل ویلیوز کی ریفلیکشن ہوتی تھی، وہ جو ایک مورل سٹینڈرڈ سے مسلمانوں کی جو یونیکنس تھی، وہ آج ہماری زندگیوں سے اجتماعی طور پہ رخصت ہو چکی ہیں. سو اف وی ریکنسیڈر دوز ویلیوز اینڈ وی لک انٹو دی ہولی قرآن، تو ہمیں قرآن بڑی کلیئر انسٹرکشنز دیتا ہے. سورہ احزاب اللہ رب العزت کا فرمان ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول زندگی کے کسی معاملے کے اندر ایک کلیئر ججمنٹ دے دیں، ایک کلیئر انسٹرکشنز دے دیں، ایک کلیئر گائیڈنس دے دیں، قرآن کی صورت میں، حدیث کی صورت میں، سیرت طیبہ کی صورت میں، تو اس وقت بندہ مومن کا کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا کہ وہ وہاں اپنی رائے زنی کرتا پھرے، وہ اپنی ایموشنز کے مطابق چلتا رہے، یا وہ یہ سمجھے کہ نہیں میں نے تو زندگی اس طریقے سے گزارنی ہے. سو دس از ویری کلیئر انسٹرکشن کہ ہمیں اپنی زندگی کو ری شیپ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو کوئی معاملہ پرفارم کرنا چاہیں، کوئی کام کرنا چاہیں، سب سے پہلا سوال، سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں آنی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ اس کام کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول نے کیا احکامات دیے ہیں. یہ مومن کا پہلا طرز عمل ہے، نمبر 1. نمبر 2، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی بندہ اس وقت تک صاحب ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کو ایز اٹ از قبول نہ کر لے. اس کو تھوڑا سا اگر ہم الیبوریٹ کریں اور اپنی پریکٹیکل لائف کے ساتھ ریلیٹ کریں تو اس کا سینس یہ بنتی ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں، جیسا ہم طرز زندگی گزار رہے ہیں، ہمارے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، بحیثیت ٹیچر اپنے آپ کو جج کریں، بحیثیت طالب علم اپنے آپ کو جج کریں، بحیثیت باپ اپنے آپ کو جج کریں، بحیثیت بھائی اپنے آپ کو جج کریں کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماڈل آف بیہیویئر ہمارے سامنے رکھا ہے، بحیثیت معلم، بحیثیت باپ، بحیثیت سوشل ریفارمر، بحیثیت پریچر اور بحیثیت دائی، کیا ہم اپنی ذمہ داریوں کو اس ماڈل آف بیہیویئر کے اکارڈنگلی پرفارم کر رہے ہیں یا کہ نہیں کر رہے. اور قرآن تو اس سے بھی زیادہ سخت بات کرتا ہے کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. اسی بات کو 26ویں پارے کے اندر یوں کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو، زندگی کے جتنے معاملات ہیں ان میں اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور دیکھو اپنے اعمال کو ضائع نہ کر دینا. سو یہ جو ہم دین کے اندر طرح طرح کی اپنی طرف سے چیزیں ایڈ آن کر دیتے ہیں اور ہم کمفرٹ زون کے اندر رہتے ہوئے دینی معاملات کو، عبادات کو، بعض ذکر اذکار کو پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، اس سے ہمیں نکل کے اس فینومینا کو سمجھنا چاہیے کہ اعمال صرف وہ والے ایکسیپٹیبل ہیں جن پر اللہ اور اس کے رسول کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے. دوسری جگہ سورہ حجرات کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ او بلیورز ڈونٹ اسٹیپ فارورڈ ان دی فرنٹ آف اللہ اینڈ ہز میسنجرز ججمنٹ. جب اللہ اور اس کے رسول نے ایک معاملے میں کلیئر انسٹرکشنز دے دیں، اب ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اب ہمارے لیے یہ عمل حرام کے درجے میں ہے، بلکہ بعض اوقات کفر کے درجے میں ہے کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کو چھوڑ کے تو سوسائٹی کے نارمز کو ایکسیپٹ کر لیں کہ نہیں سوسائٹی میں یوں ہو رہا ہے، یا میرا دل یہ کہہ رہا ہے، یا میرا یہ خیال ہے. تو اگر ہم سیرت طیبہ کو حقیقی طور پہ سمجھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے یہ شعر بالکل صادق آتا ہے، قتل گاہ شہادت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. تو سیرت طیبہ صرف پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کو اڈاپٹ کرنے کا نام ہے.
وہ صفات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تھیں، وہ مورل سٹینڈرڈز، وہ آپ کی ایتھیکل ویلیوز، وہ آپ کا ایتھیکل کمٹمنٹ لوگوں کے ساتھ، وہ آپ کا صادق ہونا، وہ آپ کا امین ہونا، وہ آپ کا ٹائم مینجمنٹ کا پابند ہونا، وہ آپ کا ڈسپلنڈ ہونا، وہ آپ کا نرم طبیعت کا مالک ہونا، وہ آپ کا لوگوں کے لیے باعث اعتبار اور باعث ٹرسٹ ہونا، وہ لوگوں کے لیے آپ کی ایک امین کی حیثیت ہونا، جب تک ہم یہ والی صفات، یہ والی ویلیوز اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، نہ تو ہم ٹرانسفارم ہو سکتے ہیں اور نہ ہی ہماری سوسائٹی ٹرانسفارم ہو سکتی ہے۔ چاہے ہم ہیگل کا فلسفہ پڑھ لیں، چاہے ہم کارل مارکس کو پڑھ لیں، لیکن اصل جو فلاح ہے، جو حقیقی کامیابی ہے، وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات کے ہی اندر ہے۔ اب یہاں پہ دو ماڈل آف سکسیس ہیں، چونکہ ہمارا ٹاپک ہے سیرت طیبہ کامیابی کا سرچشمہ۔ میں اس کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر کے کونسائز کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے اس ساری گفتگو کو اگر سمیٹیں تو دو راستے ہیں، دو آپشنز ہیں۔ ایک یہ کہ ہم اللہ اور اس کے رسول نے جو ہمیں پیٹرن آف لائف دیا ہے اس کو اڈاپٹ کر لیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہے تو پھر ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ قرآن مجید اس کو یوں کہتا ہے، سورہ فاتحہ کے اندر ہم بار بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ تو سیدھا راستہ ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، سیدھے راستے زیادہ نہیں ہوتے۔ اچھا، دوسری طرف ٹیڑھے راستوں کی کوئی تعداد نہیں ہے، وہ سیکولرزم ہے، وہ پریگمیٹزم ہے، وہ لبرلزم ہے، وہ فیمنزم ہے، وہ ان کی تعداد ہی کوئی نہیں، ان کا شمار کوئی نہیں۔ اس کو قرآن کیسے ایڈریس کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، یہ ٹیڑھے ترچھے راستوں کی پیروی نہ کرو، ان کے اوپر مت چلو، اگر تم چلو گے تو تم صراط مستقیم سے محروم ہو جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حدیث کا مفہوم ہے، ایک سیدھا خط کھینچا اور آپ نے فرمایا کہ یہ سیدھا راستہ صراط مستقیم ہے جو انسان کو جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور اس کے رائٹ لیفٹ آپ نے ٹیڑھے خطوط کھینچے اور فرمایا کہ یہ شیطان کے راستے ہیں، یہ گمراہی کے راستے ہیں، یہ دوزخ کی طرف لے کے جانے والے راستے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں صراط مستقیم کو پہچاننا ہے، اور صراط مستقیم کی جو عملی ڈیمونسٹریشن ہے، جو اس کا ماڈل آف بیہیویئر ہمارے سامنے ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سو لہٰذا آج سے ہم یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز ہم اپنی پرسنالٹی کو، چاہے وہ اس کا فزیکل اسپیکٹ ہو، چاہے وہ انٹلیکچوئل اسپیکٹ ہو، چاہے اس کا مورل اسپیکٹ ہو، چاہے وہ اسپریچول اسپیکٹ ہو، چاہے وہ اس کا انٹرپرسنل اسپیکٹ ہو، چاہے وہ سوشل اسپیکٹ ہو، چاہے وہ اکنامک اسپیکٹ ہو، اور چاہے وہ ہمارا ایتھیکل اسپیکٹ ہو، ہم اپنی پرسنالٹی کے تمام پہلوؤں کو سیرت طیبہ کی روشنی میں چینج کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے لیے بس ایک دو چھوٹی چھوٹی اگزامپل کہ نالج والے اسپیکٹ کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، رب زدنی علما۔ علماء لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے زیادتی، کسی چیز کی زیادتی کے لیے صرف یہی دعا سکھائی ہے۔ یہ واحد دعا ہے جس کو کہا گیا ہے کہ اس کو زیادہ کر دیں، رب زدنی علما۔ ہم چونکہ اکیڈیمیا کے لوگ ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اکیڈیمکس سے ریلیٹڈ جو سیرت طیبہ کا اسپیکٹ ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کیسے کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کا انداز کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لرنر سائیکالوجی کو کیسے سمجھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے مینٹل کیلیبر کے مطابق بات چیت کیسے کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ پیڈاگوجیز کیا تھیں۔ کوئی اہم بات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو 3 مرتبہ ریپیٹ کیا کرتے تھے۔ اگر کوئی اسٹوڈنٹ مسٹیک کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میتھڈ آف کریکشن کیا ہوا کرتا تھا، اگر کوئی اسٹوڈنٹ مسٹیک کرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح انیشیل سٹیج میں اس کی پردہ پوشی کس طرح کیا کرتے تھے۔ سو یہ وہ ویلیوز ہیں جو بطور خاص ان لوگوں کو جو شعبہ تعلیم کے ساتھ وابستہ ہیں ان کے اندر ان کی ریفلیکشن آنی چاہیے، اور ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارے بھی کچھ سٹینڈرڈز ہونے چاہیے کہ اگر ہم ٹائم کی کمٹمنٹ کریں تو ہمیں ٹائم مینجمنٹ کا خیال کرنا چاہیے، ہم پہ لوگ ٹرسٹ کر سکیں، لوگ یہ کہہ سکیں کہ یہ بندہ ایسا ہے
جس کو اگر کوئی راز بتایا جائے گا تو وہ اس راز کو لیک نہیں کرے گا۔ اس بندے کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری پیٹھ کے پیچھے کبھی غیبت نہیں کرے گا۔ اس بندے کی ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ ہمیشہ سچ ہی بولے گا، چاہے سچ بول کے اس سے کتنا بڑا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑ جائے۔ جب ہم ان ویلیوز کے ساتھ ٹیچنگ شعبے کو پرفارم کریں گے تو پھر دیکھیں گے یہ ویلیوز ہمارے اسٹوڈنٹس کے اندر بھی شفٹ ہوں گی، اور یوں سیلف ٹرانسفارمیشن سے سوشل ٹرانسفارمیشن کا پروسیجر شروع ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو سوشل ریلیشننگ ہے، اتنی نیگیٹو تھنکنگ ہو گئی کہ ہم لوگوں کے بارے میں تجسس کرتے ہیں، کون کیا کر رہا ہے، کون کدھر سے آ رہا ہے، کون کہاں جا رہا ہے، کون کیا کر کے آ رہا ہے، فلانے کی انکم کتنی ہے، فلانے کے ریسورسز کیا ہیں، یہ اتنی جلدی اس نے اتنا پیسہ کیسے اکٹھا کر لیا۔ سیرت طیبہ کا درس یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن واضح طور پہ سورہ حجرات کے اندر منع کرتا ہے، وَلَا تَجَسَّسُوا، لوگوں کے بارے میں تجسس مت کرو۔ اور اس سے بھی بڑھ کر تجسس نہ کرنے کا جو ریوارڈ ہے، جو لوگوں کی پردہ پوشی کا ریوارڈ ہے، حدیث کے اندر آتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز اس کے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دے گا۔ ہم میں سے کون شخص ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ قیامت کے دن میرے گناہ لوگوں کے سامنے نہ آ جائیں؟ ہر بندہ چاہتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اگین ہم سیرت طیبہ والے سٹینڈرڈز اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کوالٹیز کہ جن کی وجہ سے 23 سال کے قلیل عرصے میں پورے عالم عرب کے اندر ایک سوشل ٹرانسفارمیشن اور انقلاب کا پروسیس جاری ہو گیا، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تھے تو مسکراتے تھے۔ ہم جب ملتے ہیں تو ایک جنرل ایٹیٹیوڈ ہے کہ ہم بدگمانی کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے بات کرتے تھے تو اس کو 100% اٹینشن دیتے تھے، آپ پوری توجہ سے اس کو دیکھتے تھے، آپ اپنی اٹینشن کو ڈائیورٹ نہیں کرتے تھے۔ اور جو بندہ بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرتا تھا وہ یہ سمجھتا تھا کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مجھی سے محبت کرتے ہیں۔ ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ایسا ہے، کیا لوگ ہمارے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں؟ اگر نہیں رکھتے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو انٹروسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، میٹا کوگنیشن کی ضرورت ہے، اور بیٹھ کے سوچنے کی ضرورت ہے کہ سیرت طیبہ کے اندر یہ ویلیوز کو ماڈل ہے اور ہم اس نہج پہ جا رہے ہیں۔ اور اب اس کا تھوڑا سا میں عملی پہلو بتا دوں کہ اب یہ کیسے ہو، مثلا ہم سیلف ٹرانسفارمیشن کیسے کریں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ کوئی کتاب پڑھیں۔ آپ اپنے علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں، ورنہ 2 کتابیں ایسی ہیں جو بہت خوبصورت ہیں اور آپ کی سیرت طیبہ کے بہت سارے پہلوؤں کا ان کے اندر احاطہ کیا گیا ہے۔ اگر آپ تھوڑی لینتھی پڑھنا چاہیں، تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو شفا شریف قاضی ایاز مالکی رحمہ اللہ کی بہت خوبصورت کتاب ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسی، معنوی تمام طرح کے کمالات کا احاطہ کیا گیا ہے۔ 600 سال گزر جانے کے باوجود اس کتاب کی قدر و قیمت میں انچ برابر بھی کمی نہیں آ سکی۔ اور اگر آپ شارٹ پڑھنا چاہیں تو شمائل ترمذی، امام ترمذی رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے شمائل ترمذی۔ اس کی ایپ اویلیبل ہے، موبائل میں ڈاؤن لوڈ ہو سکتی ہے، خریدی جا سکتی ہے، 100-150 روپے اس کی قیمت ہوگی۔ تو کوشش کریں آج سے روٹین بنا لیں۔ میں بھی یہ عہد کرتا ہوں کہ کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر روزانہ کم از کم ہم 1 صفحہ ضرور پڑھ کے سوئیں۔ جب ہم یہ کام شروع کر دیں گے، ہم بیج ڈال دیں گے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ ہمیں اس پر استقامت بھی دے گا اور ہماری پرسنالٹی کے اندر چینج آنا شروع ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔